السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج اللہ کی کتاب کا 7واں پارہ عام قرائے کرام نے تلاوت کیا ہے۔ 7واں پارہ یہ سورہ مائدہ کے آخری حصے پر اور سورہ الانعام کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ آج ہم سورہ الانعام کی 50 نمبر آیت، 59 نمبر آیت پر بات کریں گے اور سورہ انعام کی ہی 83 نمبر سے لے کر 88 نمبر تک آیتوں پر بھی بات ہوگی، اور معمولی سی بات 103 نمبر آیت پر انشاءاللہ الرحمن ہوگی۔ 50 نمبر آیت میں اللہ مالک الملک نے فرمایا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، میں نہیں کہتا ہوں تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ رب العالمین کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب دان ہوں، عالم الغیب ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اور صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے، کیا نابینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے؟ مشرکین مکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا مطالبات کرتے رہتے تھے۔ ان کے مطالبات میں یہ بھی تھا کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کے پاس خزانے ہونے چاہیے، یا آپ اللہ رب العالمین سے خزانے نازل کرنے کا مطالبہ کریں ہمارے لیے، کہ ہمیں سارے خزانے حاصل ہو جائیں دنیا کے اور فراوانی مل جائے دنیا میں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مشرکین مکہ کی طرف سے مطالبات کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ خزانوں کا اختیار کائنات میں یہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے۔ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوقات میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے زیادہ عزت والے بھی ہیں، شان اور مقام والے بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر علم والے بھی ہیں۔ نہ آپ جیسا علم کائنات میں کسی کو عطا ہوا رب العالمین کی مخلوقات میں سے، نہ آپ جیسی شان کسی کو ملی، نہ عزت اور مقام کسی کو ملا، اور نہ قیامت تک اور جنت میں جانے تک کسی کو مل سکے گا جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا۔ تو خزانوں کا اختیار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا۔ اگر خزانوں کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، جس کو چاہتے جتنے چاہتے خزانے دے دیتے، تو سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھتے، اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے پیٹوں پر پتھر باندھتے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کے جانثار کئی دن
ان کو کھانے کے لیے راشن کا ایک لقمہ بھی میسر نہ آتا، اور 2 ماہ خود کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا جلانے کی نوبت نہ آتی نہیں تھی۔ اگر خزانے آپ کے پاس ہوتے تو ایسا نہ ہوتا کبھی بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار جنہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، انسانیت کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی میں لا کر کھڑا کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑائیاں کیں، جنگیں کیں، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا جان، اپنا علاقہ، دنیا کی ہر چیز اور ہر محبت قربان کر ڈالی، وہ ان کو شہادت کے بعد کفن کی 3 چادریں تک میسر نہیں ہوتی تھیں۔ ایک ہی چادر ملتی کئیوں کو، وہ بھی چھوٹی نکلتی، اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سر ڈھانپ دو ایک چادر سے، اور پاؤں پر نہیں آتی تو گھاس وغیرہ ڈال کر پاؤں پر ان کو ایسے ہی دفن کر دو۔ تو یہ خزانے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پر یہ کیفیت اور یہ حالت کبھی بھی ظاہر نہ ہوتی اور کبھی بھی نہ آتی۔ تو یہ آیت صریح نص ہے کہ یہ خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، خزانوں کا مالک وہ ہے، اور خزانوں کا اختیار بھی صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہے، جتنے چاہے، جب چاہے خزانوں سے نوازتا ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ فلانا اللہ کا بندہ، نیک بندہ، فلانا بزرگ، ولی، پیر، وہ بھی خزانے بخشنے والا ہے، گنج بخش ہے، خزانے بخشتا ہے، مالدار کرتا ہے انسانوں کو، لوگوں کو، تو یہ شرک کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور دوسری چیز جو اس آیت کے اندر جس کی نفی کی ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبان سے کروائی ہے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی اعلان کر دو کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، کہ تم مجھ سے جس چیز کا پوچھو اور میں تمہیں اس کا فوری طور پر جواب دے دوں، ایسی کوئی بات میرے پاس نہیں ہے، کوئی علم ایسا میرے پاس نہیں ہے کہ تمہارے ہر سوال کا ہر وقت میں جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہوں اور مکمل میں آپ کو ہر سوال کا جواب دے دوں۔ مجھے تو اللہ رب العالمین نے جتنا علم عطا کیا ہے، جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، میں وہ جانتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے جو اس نے نہیں دیا میں وہ نہیں جانتا۔ اگر وہ مجھے اس سے زیادہ دے دیتا تو میں زیادہ بھی جان سکتا تھا، اس سے کم دے دیتا تو کم بھی جان سکتا تھا۔ تو جتنا اللہ رب العالمین نے مجھے علم عطا کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، جو دیا ہے اس کا مجھے علم ہے۔ باقی جو اللہ رب العالمین نے مجھے نہیں دیا وہ اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتا۔ ولا اعلم الغیب، میں عالم الغیب نہیں ہوں، غیب نہیں جانتا ہوں۔ آپ دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی ساری مخلوقات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں، عزت و عظمت والے ہیں، شان اور مقام والے ہیں، وہ اگر عالم الغیب نہیں ہے تو اللہ کے باقی پیغمبر اور رسول کیا وہ عالم الغیب ہو سکتے تھے؟ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ وہ بھی عالم الغیب تھے؟ اگر آدم علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی اس درخت کو کھانے کی کوشش نہ کرتے، شیطان کے بہکاوے میں کبھی بھی نہ آتے، جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکلنا پڑتا، اللہ سے معافی مانگنا پڑتی۔ اگر نوح علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو اپنے بیٹے کے لیے جب وہ ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا تھا، پانی میں ڈوب رہا تھا، اللہ رب العالمین سے کبھی اس کی نجات کے لیے دعا نہ کرتے، کبھی نہ کہتے کہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگاہ کر دیا اپنے جلیل القدر پیغمبر نوح علیہ السلام کو، انہ لیس من اہلک فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، اے نوح علیہ السلام
اس چیز کا مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو اگر انبیاء علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کبھی بھی بچھڑا بھون کر گرم پتھروں پر ان مہمانوں کے سامنے پیش نہ کرتے جو فرشتوں کی شکل میں ابراہیم خلیل الرحمن فرشتے جو انسانی مہمانوں کی شکل میں آئے تھے، کبھی بھی ان کے سامنے بچھڑا بھون کر پیش نہ کرتے، اور کبھی ان کو نہ کہتے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو۔ اور کبھی بھی لوط علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی جب ان کے پاس فرشتے نوجوان خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے، لوط علیہ السلام کی بد فطرت قوم وہ ان کی طرف لپکی تو کبھی بھی لوط علیہ السلام ان کے اس حرکت پر بے بسی کا اظہار نہ کرتے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ فرشتوں کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکیں گے، پہنچ نہیں سکیں گے، ان کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکیں گے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کے پاس غیب کا علم ہوتا تو سلیمان علیہ السلام نے جب پرندوں کی حاضری لگوائی تو ہدہد کے غائب ہونے پر کبھی سوال نہ کرتے کہ ہدہد کہاں ہے، میں اس کو سخت سزا دوں گا یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا میرے پاس وہ کوئی واضح دلیل لے کے آئے اپنے غائب ہونے کی، جب میں نے بلایا ہے تو کیوں حاضر نہیں ہوئے، کیوں وہ غائب ہوا ہے؟ تو اس نے بھی آ کر کہا انی جئتک من سبأ بنبأ یقین، اے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس ایک سبا قوم کی یقینی خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ وہ خبر اس نے بتائی تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ابھی ہم جائزہ لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ ساری تفصیل ہے یہ۔ اگر یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جد الانبیاء ہیں، اگر عالم الغیب ہوتے، ان کو غیب کا علم ہوتا تو کبھی بھی یوسف علیہ السلام کی جدائی پر غمگین ہو کر ان کی آنکھیں سفید نہ ہو جاتی، کبھی وہ بینائی سے محروم نہ ہوتے، کبھی وہ پریشانی کے عالم میں اپنی زندگی بسر نہ کرتے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں۔ اور خود کائنات کے امام سرور کونین تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر، مومنوں کی ماں پر، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر جب منافقین نے بہتان لگایا اور طوفان بدتمیزی مدینہ طیبہ میں کھڑا کیا تو اللہ کے نبی کبھی پریشان نہ ہوتے، کبھی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نہ کہتے کہ عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اعتراف کر لے، اللہ غلطی کا اعتراف کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے اور کبھی بریرہ سے اور کبھی دوسرے لوگوں سے، کبھی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کبھی مشورے نہ کرتے اس حوالے سے۔ اگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی وہ شہد والے واقعہ میں آپ شہد استعمال نہ کرنے نہ پینے کی کبھی قسم اٹھا کر اس کو حرام نہ کرتے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو مشرکین مکہ نے اس لیے اللہ کے نبی سے مانگا تھا کہ ہماری قوم اسلام لانا چاہتی ہے، بھیجو، آپ نے 70 قراء علماء بھیجے اپنے صحابہ میں سے، انہوں نے شہید کر دیا دھوکہ دے کر، کبھی بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ بھیجتے۔ ایک نہیں، اس طرح کے جو ہے نا وہ 20 واقعات پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت اور احادیث سے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ علم غیب یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام غیب دان ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہیں، تو وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہے، رب العالمین کی صفت ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں تو پھر کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی سالک، کوئی عابد، کوئی عالم، وہ غیب دان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انبیاء علیہ السلام کی بھی صفت نہیں ہے۔ جب یہ لوگ عالم الغیب نہیں
تو یہ بدبخت جو بیٹھے ہوئے ہیں کاہن، مستقبل کی خبریں دینے والے، یہ علم جفر اور علم رمل، یہ جفار اور رمال ہونے کے دعوے کرنے والے اور مستقبل کی خبریں دینے والے، یہ کس بات کی مولی ہیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے کہ ان کو پتہ چلے مستقبل کی خبروں کا؟ یہ تو اللہ رب العالمین کی ذات کی خصوصیت ہے۔ اللہ نے تو اپنی مخلوقات میں سے سب سے عظمت والی مخلوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کو یہ چیز عطا نہیں کی، تو یہ ان کاہنوں کو، ان علم جفر اور علم رمل کے دعوے داروں کو یہ کیسے غیب کی خبریں ان کو مل سکتی ہیں، اور کیسے یہ عالم الغیب اور غیب دان ہو سکتے ہیں، اور کیسے یہ لوگوں کو ان کے آنے والے مستقبل کے ہفتے کی ساری جو ہے نا وہ صورتحال کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ یہ بتا سکتے ہیں تو وہ ان کو اللہ رب العالمین کی صفت میں شریک کرنے کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں تمہارے لیے کہ میں اللہ رب العالمین کا فرشتہ ہوں، میں تو فرشتہ ہوں ہی نہیں، میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، فرق یہ ہے کہ تمہاری طرف وحی نہیں آتی رب العالمین کی طرف سے، اور میری طرف وحی آتی ہے۔ مجھے اللہ رب العالمین نے اپنی ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عزتوں عظمتوں سے نوازا ہے، تو میں تو صرف وہ کام کرتا ہوں جس کے کرنے کی میری طرف وحی کی جاتی ہے، وحی ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے تھے، چاہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے احکام اور آیات کے مطابق کرتے تھے، یا پیارے پیغمبر اس کے علاوہ کرتے تھے جن کو احادیث کہا جاتا ہے، وہ سب کچھ اللہ کی وحی تھی۔ تو کچھ لوگ وہ یہ دعوے کرتے پھرتے ہیں دنیا میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کہ قرآن کی طرف لوگوں کو لوٹنے کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث یہ 200 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کے بغیر جو ہے نا وہ قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا فعل اور آپ کے سامنے جو کام ہوا اس پر آپ کی خاموشی، یہ بھی اللہ رب العالمین کی وحی ہے۔ جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، احادیث بھی اللہ کی وحی ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کی اتباع کرتے تھے، وحی کے علاوہ آپ کچھ کرتے ہی نہیں تھے۔ ان نتبع الا ما یوحى الیہ، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کے علاوہ والے اعمال کو، افعال کو، اقوال کو وحی نہیں مانتا، وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے، وہ قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا، اور جو قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتا اس کا مسلمانوں سے، اسلام سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگ وہ نام اسلام کا، اس لیے میں نے کہا اسلام کا نام لیتے ہیں یہ منکرین حدیث، اور کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر۔ تو یہ ایک مستقل بڑا موضوع ہے۔ تو قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، کہہ دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب ہے بالکل نہیں برابر ہو سکتے۔ ایسے ہی ایک کافر اور ایک مسلمان، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا اور اللہ کی عبادت میں شریک کرنے والا، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو استفہام انکاری ہے کہ نہیں برابر ہو سکتے۔ یہ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ تو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، تو ان صفات کو اللہ کے علاوہ کوئی انسان کسی مخلوق میں مانے گا تو وہ اس کو اللہ رب العالمین کا شریک بنا دے گا۔ اور اسی معنی کی آیت ہے 59 نمبر آیت، اللہ نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اللہ کے سوا ان غیب کی چابیوں کو کوئی جاننے والا کائنات میں ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں جاننے والا۔ ان فرمایا لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا ان غیب کی چابیوں کو کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس، غیب کی 5 چابیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ لقمان والے پارے کے اندر جب ہم 21واں پارہ پڑھیں گے
تو سورہ لقمان کی آخری آیت کے حوالے سے اس وقت اس کی مزید تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ ہی جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندروں میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا کسی درخت کا نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ زمین کی تہوں کے اندر اندھیروں کے اندر ہے تو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ولا رطبن، اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ لوح محفوظ کے اندر، روشن کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے زمینوں آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال قبل کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 83 سے لے کر 88 تک صرف ایک مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے 18 پیغمبروں کا نام لیا۔ 18 پیغمبروں کا نام لے کر ان کے آباء و اجداد کا، باپ دادوں کا، ان کی اولادوں کا، ان کے بھائیوں کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بے فرض محال یہ لوگ اللہ کے نبی، پیغمبر اور رسول اور ان کے قرابت دار وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک بنا لیتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا اور کرایا تھا سب کا سب ضائع ہو جاتا۔ مخاطب واقعتاً انبیاء علیہم الصلاۃ ہیں، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ سے شرک کا سرزد ہونا محال ہے، ناممکن ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بتایا ان انبیاء کو مخاطب کر کے بتایا نبیوں کے امتیوں کو جا رہا ہے کہ امتیوں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا اللہ کا نبی ہوتا ہے، نبی سے بڑا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کی مخلوق کا سب سے بڑا بھی بے فرض محال شرک کر لیتا ہے تو رب اس کو بھی معاف نہیں کرتا، تو میں اور آپ اور ساری دنیا کے انسان ہم کس شمار میں ہوتے ہیں، کس شمار میں آئیں گے؟ ہمارا کیا شمار ہوگا؟ ہم کیا حیثیت ہوگی؟ کس بات کی مولی ہوں گے ہم؟ تو اس لیے شرک اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے۔ اگر کوئی انسان کرے گا تو اس کی زندگی کی ساری نیکیاں اور سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ وہ عمل حج ہو، وہ عمل عمرہ ہو، وہ عمل نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، تبلیغ ہو، جہاد ہو، تعمیر مسجد ہو، مدرسہ ہو، غریبوں مسکینوں کی مدد ہو، کائنات کا کوئی بھی نیکی کا عمل ہو، اگر عمل کرنے والے کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ اور آمیزش موجود ہے تو وہ سارے کے سارے اعمال رائے گاں چلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ لَحَبِطَ عَنْهُمْ، یقیناً وہ برباد ہو جائیں گے وہ سارے عمل ان سے۔ یہ شرک ایسا خطرناک گناہ ہے، ایسا جرم ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی بڑے سے بڑا عمل کسی کام کا نہیں رہتا، وہ عمل سارا بے حیثیت ہو کر باطل اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر کوئی قیمت نہیں رہتی رب العالمین کے۔ اور اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے کہا سورہ زمر کی 65 نمبر آیت میں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو گیا تو آپ کے سارے عمل ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور آپ گھاٹا اور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ہونے کا، لیکن مخاطب امت ہے کہ کائنات میں اللہ کی مخلوق میں محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں، تو تم کس بات کی مولی ہو؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بناؤ، اللہ کی صفات میں شریک بناؤ، اس کے اختیارات اور حقوق میں کسی کو شریک بناؤ، اور پھر اللہ تمہاری نیکیاں قبول کرے، تمہارا کلمہ قبول کرے، اور تمہاری حج عمرے روزے نمازیں زکاتیں قبول کرے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا۔
تو اعمال کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ شرک اور کفر کا بندے کے عقیدے میں ہونا۔ تو 103 نمبر آیت کے حوالے سے بھی 2 منٹ کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ سورہ انعام کی 103 نمبر آیت ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ کوئی نظر اللہ رب العالمین کو نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ ساری نظروں کو پاتا ہے رب العالمین، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ خوب باریک بین اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کی حقیقت کو اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی نہیں پا سکتا۔ لا تدرک الابصار، ادراک کا معنی آنکھ سے دیکھنا بھی ہوتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کو کوئی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ دنیاوی زندگی میں کوئی مخلوق نہیں دیکھ سکتی۔ ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریۃ، وہ اللہ رب العالمین پر بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین کو اپنی سر والی آنکھوں سے دیکھ لیتے؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، یہ اس آیت سے استدلال کیا ہماری ماں نے، لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی نظر ابصار میں سے کوئی نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جب آپ معراج کے لیے اللہ رب العالمین لے گئے آپ کو، اور سدرۃ المنتہا تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، بیت المقدس تک، مکے سے بیت المقدس سے آسمان دنیا تک، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں، اور پھر ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک الملک نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ایک رات کے کچھ حصے میں بہت کچھ دکھا کر سیر کروا دی۔ معراج کہتے ہیں اس کو، حالت بیداری میں ہوا، اللہ کے نبی کی جسم اطہر کے ساتھ ہوا یہ معراج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات بھی ہوئی سدرۃ المنتہا میں۔ تو پوچھا صحابہ نے، ہل رأیت ربک، اے کائنات کے امام کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور انا اراہو، اللہ رب العالمین تو نور ہے، میں اس نور کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ ہاں، دنیا کی زندگی میں کوئی آنکھ اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کر سکتی حالت بیداری میں۔ خواب کے اندر عین ممکن ہے کوئی اللہ رب العالمین کو خواب میں دیکھ لے، لیکن وہ اللہ کی اصلی اور حقیقی صورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین جیسی کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی اصلی اور حقیقی صورت نہیں ہے۔ اصلی اور حقیقی شکل رب العالمین کی، اس کا دیدار ہوگا جنت میں۔ انبیاء علیہ السلام بھی دیدار کریں گے، اور جنتی نیک لوگ جو جنتوں میں جائیں گے وہ بھی اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ اور یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی، اس سے بڑی نعمت جنت میں کوئی نہیں، رب العالمین کا دیدار کرنا۔ اور یہ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے کسی کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ جس طرح سورج اور چاند چڑھے ہوئے ہوں، 14ویں رات کا چاند ہو یا سورج ہو سحر دوپہر میں، تو اس کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، کسی کو اس کو دیکھنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کا سب اپنی اپنی جگہوں پر اللہ رب العالمین کا جنت کے اندر دیدار کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام بھی دیدار کریں گے، ایمان والوں کو بھی یہ نعمت حاصل ہوگی جنت میں، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو دنیا میں دنیا والی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت بصری کو ثابت کرتا ہو یا بیان کرتا ہو۔ عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہما وہ صرف دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے قائل تھے، سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں اللہ رب العالمین کے دیدار کے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی قائل نہیں تھے۔ تو 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے اور دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل پیرا ہوں، اور قرآن کی دعوت ان اللہ کے تمام بندوں تک پہنچانے کے لیے ہم سب اپنا کردار ادا کریں، اور اللہ رب العالمین ہم سے قرآن کے اس پیغام کو ایک ایک انسان تک پہنچانے کا کام لے لے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصحف سے دیکھ کر کیا تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، مصحف سے دیکھ کر تراویح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ پڑھانے میں حرج ہے نہ پڑھنے میں حرج ہے۔ اگر قاری صاحب کو زبانی قرآن یاد نہیں ہے اور وہ لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اور ان کے لوگ بھی، ان کے نمازی بھی، تو وہ قرآن دیکھ کر پڑھا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا غلام تھا جس کا نام تھا زکوان، وہ امامت کرواتا تھا خواتین کو، تو قرآن اس کو زبانی نہیں آتا تھا، وہ قرآن دیکھ کر تلاوت کرتا تھا، اور خواتین جن میں امہات المومنین بھی اور پیارے پیغمبر کی صحابیات بھی، وہ اس کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں۔ اگر قرآن دیکھ کر پڑھنا اور امام کے لیے پڑھانا درست نہ ہوتا تو یہ امہات المومنین اور صحابیات اس عمل کو کبھی بھی قائم نہ رہنے دیتی، اس کو روک دیتی، ختم کر دیتی۔ یقیناً صحابہ کو بھی اس کا علم تھا کہ زکوان اس طرح قرآن دیکھ کر پڑھا رہا ہے، کسی صحابی کا اس پر انکار نہ کرنا یہ بھی زبردست دلیل ہے کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اکیلا قیام کرنا چاہتا ہے اور لمبا قیام کرنے کی اس کی نیت ہے، ارادہ ہے زیادہ دیر تک، اور اس کو زبانی قرآن نہیں آتا، تو قرآن دیکھ کر پڑھنے میں شرعی طور پر کوئی مانع، کوئی رکاوٹ اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاتھ وہ باندھ کر رکھے اور اس طرح قرآن کو اپنے سامنے کھول لے، وہ مصحف کو بھی کھول سکتا ہے، اور موبائل کے اندر قرآن مجید موجود ہوتا ہے، موبائل کے اوپر سے دیکھ کر بھی اس کی تلاوت کر سکتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر نماز پڑھ لیتے تھے، پڑھا بھی لیتے تھے۔ اگر بچی کو اٹھا کر نماز ہو جاتی ہے، جب رکوع جاتے اور سجدہ جاتے اب کندھوں سے اٹھا کے اس کو زمین پر بٹھا دیتے، اور جب کھڑے ہوتے پھر اٹھا کر کندھوں پر بٹھا دیتے۔ جب یہ اٹھائی جا سکتی ہے بچی نماز میں، تو موبائل اٹھانا یا قرآن اٹھانا تو اس سے ہلکا کام ہے، اس سے آسان ہے، تو یہ تو بالاولا اٹھایا جا سکتا ہے۔ جو بچہ مردہ پیدا ہو کیا میدان محشر میں اس کو بھی اٹھایا جائے گا؟ جی بھائی بالکل اس کو بھی اٹھایا جائے گا، وہ ماں کے رحم میں زندہ تھا۔ 4 ماہ کا جب حمل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیج کر اس حمل کے اندر روح پھونک دیتے ہیں، وہ ماں کے رحم میں زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ہے، ٹھیک ہے، وہ دنیا میں باہر منظر عام پر نہیں ہے، لیکن دنیا میں زندگی اس کو مل چکی ہے، تو یہ جو زندگی اس کو ملی ہے اس کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور جنت میں اگر یہ ایمان والوں کا بچہ ہے تو انشاءاللہ الرحمن جنت میں جائے گا۔ جو نمازیں سستی میں چھوڑی گئی ان کی زندگی کیسے ہوگی؟ جو نمازیں سستی کی وجہ سے چھوٹ گئیں، اہمیت کا اندازہ نہیں تھا نمازوں کا، زندگی میں غفلت کا دور تھا، لا علمی کی وجہ سے پرواہ نہیں کی اور نمازیں چھوڑتے رہے، ان کا کفارہ کیا ہوگا؟ بھئی ان کا کفارہ محترم بھائیو یہ ہے کہ آپ جو کچھ پیچھے زندگی میں ہو گیا پکی اور سچی توبہ کر لیں اس سے، اور آئندہ اللہ رب العالمین سے عہد کر لیں کہ آئندہ زندگی میں نماز کو ترک نہیں کرنا، نہیں چھوڑنا۔ تو جو پچھلی جو رہی ہوئی نمازیں ہیں، غفلت کی زندگی کی، لا علمی کی زندگی کی، جہالت کے دور کی، جب شعور اور سمجھ نہیں تھی، وہ ساری کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب
کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے تائب ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ جس طرح اسلام ہے نا، ایک بندہ مسلمان ہوا ہے تو اسلام لانے سے اس کی پچھلی ساری نمازیں جو زندگی کی تھیں وہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ اس سے پوچھی نہیں جائیں گی، نہ ان کی قضائی دینے کی ضرورت ہے اس کو۔ حالانکہ مکلف تو کافر بھی ہوتے ہیں نمازوں کے، اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، جو اللہ کے احکام ہیں وہ مسلمان بھی اس کے مکلف ہیں، کافر بھی مکلف ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کافر عمل کرے گا تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگا، لیکن مکلف تو ہیں۔ اب مکلف وہ بھی تھے اسلام لانے سے پہلے، نہیں پڑھی اس نے، اب اسلام لے آیا ہے تو وہ اس کو ان نہ پڑھی ہوئی نمازوں کی جو کفر کی حالت میں ہے قضائی دینے کی ضرورت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ الاسلام تجب ما قبلہا، اسلام لانا اپنے ما قبل کی ساری خطاؤں اور ساری غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایسے ہی توبہ پکی اور سچی یہ پچھلی زندگی کی جو غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، سب کو مٹا دیتی ہے۔ ان کا قضائی دینے کی، قضائی عمری کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، ان کی قضائی دینے کی یا ان کا کوئی کفارہ یا فدیہ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے مقرر نہیں فرمایا۔ شوہر 8 سالہ ازواجی زندگی میں وقفے کے ساتھ 2 مرتبہ طلاق دے چکا ہے۔ طلاق کے الفاظ ہے کہ تقریباً 10 بار ادا کیے ہیں، جبکہ ایک طلاق مشروط ہے، جو تحفے میں زیور دیا وہ واپس کرے گی، جو تیسری طلاق میں واقع ہو جائے گی، جبکہ عورت نے وہ زیور واپس نہیں کیا۔ کیا اس صورت میں طلاق ہو چکی ہے اور واپسی ممکن نہیں، کیونکہ وہ مرد دوبارہ اسے واپس گھر لے جانا چاہتا ہے؟ جی 2 طلاقیں تو ہو چکی ہیں، کیونکہ اسلام میں جب ایک مرتبہ بندہ طلاق دے دے تو ایک مرتبہ طلاق دینے سے ایک موقع ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے 2 مرتبہ طلاق دے کر صلح کرنے کے موقع دیے ہوئے ہیں مسلمانوں کو۔ ایک طلاق دی اور اس نے ایک مرتبہ طلاق دی زندگی میں اور صلح کر لی، یہ ایک موقع ختم ہو گیا۔ پھر زندگی میں کسی موڑ پر دوبارہ طلاق کہی اور پھر صلح ہو گئی، یہ دونوں موقع ختم ہو گئے جو اللہ نے دیے ہوئے تھے۔ اب تیسری طلاق جو اس نے معلق کی ہے، اگر اس نے یہ کہا ہے کہ تو میرا زیور واپس کرے گی تو تجھے طلاق ہے، تو جب وہ واپس کرے گی یہ معلق طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور پھر دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور اگر وہ اس کے واپس کرنے سے پہلے اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہے یہ طلاق دینے والا، جس طرح انسان مسلمان طلاق کو معلق کر سکتا ہے کسی عمل پر، اسی طرح اس معلق کی ہوئی طلاق کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ ختم کرنے کا بھی اختیار اللہ نے، اسلام نے اس کو دیا ہے۔ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے یہ جو تعلیق کی تھی، طلاق کو معلق کیا تھا اس بات پر، میں وہ اپنے لفظ واپس لیتا ہوں، اب تو واپس کرے گی بھی تو تجھے طلاق نہیں ہوگی، یہ لفظ اس طرح کہہ دے تو وہ تعلیق ختم ہو جائے گی، اور تعلیق ختم ہونے کے بعد وہ واپس بھی کرے گی تو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن ابھی تک یہ معلق طلاق واقعہ نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے جو شرط لگائی تھی وہ شرط پوری نہیں ہوئی۔ اگر شرط پوری ہو جاتی تو تیسری طلاق بھی ہو جانی تھی، اور اس تیسری طلاق کے بعد یہ میاں بیوی کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، یہ بیوی اس مرد پر حرام ہو گئی۔ تو تیسری طلاق چونکہ وہ مشروط ہے اور وہ شرط ابھی واقعہ نہیں ہوئی، اس لیے تیسری طلاق نہیں واقعہ ہوئی۔ وہ عدت کے اندر ہے، اگر پہلی طلاق کی بعد اس نے صلح کر لی ہے اور تیسری طلاق معلق کی ہے تو عدت تو ہے ہی نہیں، وہ معلق طلاق واقعہ نہیں ہوتی جب تک شرط نہ ہو۔ تو یہ میاں بیوی ہیں، وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہیں، کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں ہے۔ جب تیسری طلاق واقعہ ہو جائے گی تو پھر رشتہ ختم ہو جائے گا ان کا۔ کیا اندھی تقلید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اپنے امام کو مقدم رکھنا ختم نبوت پر ڈاکہ ہے کہ نہیں؟ بھئی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فرمان پر اپنی خواہش کو، اپنی رائے کو، کسی دنیا کے عالم کی رائے کو، کسی کے خیال کو، کسی کے فتویٰ کو، کسی کے فہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر مقدم کرنا سنگین معاملہ ہے۔ اسلام میں بہت سنگین معاملہ ہے۔ اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ان کی بات بندہ مان لے جو بات اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، تو وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، تم مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے تو سیدھی راہ سے بھٹک جاتے، گمراہ ہو جاتے۔ تو موسیٰ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد، اللہ کے نبی پر اسلام کے مکمل ہونے کے بعد
موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں اگر اللہ کے نبی کے فرمان سے ٹکراتی ہیں، وہ ماننے والا گمراہ ہے، تو میری یا آپ کی یا کسی عالم کی یا کسی محدث کی یا کسی فقیہ کی بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں ماننے والا وہ گمراہی سے کیسے بچ جائے گا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک لشکر بھیجا، ان کا ایک امیر بنایا، آپ نے ان کو کہا کہ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ امیر کو کسی معاملے پر غصہ آیا، اس نے لکڑیاں کٹھی کروائیں، آگ لگا کر کہتا ہے ان کے اندر چھلانگ لگا دو۔ اب حکم اللہ کے نبی کا تھا ان صحابہ کو کہ اس کی اطاعت کرنی ہے اس امیر کی، تو صحابہ نے چھلانگیں نہیں لگائیں، لمبا واقعہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا اگر وہ آگ میں چھلانگیں لگا دیتے تو آگ میں رہتے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ایک طرف خالق کا حکم ہو، اس کے نبی اور رسول کا حکم ہو، دوسری طرف مخلوق کا حکم ہو، تو مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ آگ میں جانے والا، اللہ کے نبی کہتے ہیں آگ میں ہی رہتے، اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر اور بندے کی بات کو مانتے ہیں جو مخالف ہے اس کی۔ بہت بڑا معاملہ خراب ہے یہ، تو مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ائمہ، علماء، فقہا سب کے سب قابل عزت اور قابل احترام ہیں، علماء ہیں، سب کی عزت مسلمانوں پر فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مجمعین، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کو محسن سمجھتے ہیں اسلام کا اللہ کے فضل سے۔ لیکن یہ انسان تھے جو باتیں ان کی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ٹکرا گئیں، وہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں مخالفت کی، نہ کر سکتے تھے نہ سوچ سکتے تھے، چونکہ ان تک جتنا علم پہنچا اس کے مطابق انہوں نے فتویٰ دے دیا، جس کا علم نہیں تھا وہاں انہوں نے اجتہاد کر لیا۔ اب اس اجتہاد میں اگر ان کو غلطی ہو گئی تو اللہ نے ان کو اجر دے دیا ایک، اور اگر درست ہو گیا تو ڈبل اجر ان کو مل گیا۔ تو وہ تو ائمہ تو معجور ہی معجور ہیں ہر صورت میں، لیکن ہم ان کی بات کو اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہونے کے بعد بھی مانیں گے تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اس کو گمراہی قرار دیا ہے اور اس کو آگ میں جہنم میں لے جانے والا عمل قرار دیا ہے۔ یہ مسلمان کے لیے درست نہیں ہے یہ رویہ اور یہ کردار اختیار کرنا۔ بھئی دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور اسلام کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے، ان مظلوموں کی مدد جہاں تک جس بندے کا بس چلے یہ فرض ہے، اور خاص طور پر جب وہ مسلمان مظلوم اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہوں، اسلام کی وجہ سے تشدد اور ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہوں، اور وہ مسلمان دنیا کے مسلمانوں سے مدد بھی مانگ رہے ہوں، تو پھر تو فریضہ اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے ان کی مدد کرنے کا۔ تو جس طریقے سے بھی جیسے بھی آپ کے بس میں ہو، آپ کے لیے ممکن ہو، ان کی مدد اور ان کی تعاون کرنا یہ آپ پر فرض ہے۔ ان کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے، چھڑانے کے لیے، ان کو بھی امن اور سلامتی کی زندگی فراہم کرنے کے لیے، عزت سے اسلام پر چلنے کا جو ہے نا وہ موقع فراہم کرنے کے لیے، امن اور سلامتی سے ان کے لیے کوشش کرنا، یہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنے بندوں پر فرائض عائد کیے ہیں ان میں سے ایک اہم فریضہ ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق ہر بندے کو یہ کردار ادا کرنا ہے، جیسے اس کو اللہ توفیق دیتا ہے، جیسے اس کے لیے ممکن ہے وہ کر سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو چیز کا لالچ دے کر نمازیں پڑھانا کوئی حرج نہیں ہے بھائی۔ آپ ان کو لالچ دیں کہ آپ کو سائیکل دیں گے، آپ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، دیں سائیکل، جتنے بچے پڑھتے ہیں ان کو سب کو دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ عادت بنانا ہے، بچوں کی ایک عادت بنانا ہے۔ جب بچوں کی عادت بن جائے گی اس عمر میں، انشاءاللہ الرحمن بڑے ہو کر ان کے لیے نماز سے پیچھے رہنا وہ مشکل ہو جائے گا، نماز پڑھنا ان کی فطرت کا، ان کی تربیت کا حصہ بن جائے گا، پھر وہ بوجھ سمجھیں گے، نماز چھوڑنے کو اپنے لیے کبھی چھوڑنے والے نہیں بنیں گے پھر وہ۔ تو یہ تربیت کے لیے ایسا شوق دلانا اور انعامات دینا، یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ یہ مساجد میں لائیو نماز اور تراویح دکھائی جاتی ہیں، وہ دیکھنا کیسے ہے؟
بھئی مساجد میں لائیو نماز دکھائی جاتی ہے، تراویحیں دکھائی جاتی ہیں، دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت سنیں، اس کے ترجمے پر غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اس کو، اور جو ہے نا اس پر عمل کرنے کے ارادے سے یہ کریں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا یہ وقت ضائع نہیں ہوگا، کام آئے گا اور آپ کے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تمام بھائیوں سے آخر میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے کہ جنہوں نے اس پروگرام کو سنا ہے، اللہ سب سننے والوں کو اور سنانے والوں کو اللہ رب العالمین ان کی آخرت کے نجات کا ذریعہ بنا دے اور درجات کی بلندی کا باعث بنا دے، اور اللہ ہم سے اپنے خالص اور سچے اور سچے دین کو پہنچانے کا اللہ کے بندوں تک کام لے لے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اسلام کے لیے زندہ رکھے، جب موت آئے پروردگار شہادت کی مقبول موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔